بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمہ تین قسم کی عبادت فرض کی ہے: جانی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت۔ زکوٰۃ مالی عبادت کا نام ہے۔ حدیث شریف میں اسلام کے 5 بنیادی رکن بتائے گئے ہیں، جن میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت نہ صرف امت محمدیہ پر ہوئی بلکہ تمام انبیاء اکرام کے ادوار میں بھی زکوٰۃ ہمیشہ فرض رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کی گود میں قیام کیا تو فرمایا، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی کرنسی نوٹ ہو یا سامان تجارت ہو یا ضرورت سے زیادہ اتنی مالیت کا سامان موجود ہو تو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور سال گزرنے پر 2.5% حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہو جائے گا۔ وہ حصہ جو نکلے گا اسے مندرجہ ذیل مستحقین پر خرچ کیا جائے گا: فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں، غلاموں کی آزادی، غارمین، فی سبیل اللہ، ابن سبیل۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے پیارے پیغمبر کو ارشاد فرما رہے ہیں: ترجمہ: اے میرے پیارے پیغمبر، اپنے اصحاب کے مال سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجیے اور ان کے مالوں کو پاک کر دیجیے۔ زمین پر زکوٰۃ 2 طرح کی ہوتی ہے: بارانی زمین، عشری زمین۔ بارانی زمین: اگر کسی زمین کو بارش یا چشموں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہو تو اس کی پیداوار میں 10واں حصہ یعنی عشر واجب ہوگا۔ عشری زمین: اگر کسی زمین کی سیرابی کے لیے پانی کو محنت کر کے یا قیمت ادا کر کے حاصل کیا جاتا ہے، جیسے ڈول کے ذریعے پانی کنویں سے نکالنا، ٹیوب ویل کے ذریعے پانی حاصل کرنا، نہر کا پانی جو زمین سے دور ہو اور پانی کو زمین تک پہنچانے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہو، یا ان نہروں کے پانی کا حکومت کو ٹیکس دیا جاتا ہو، تو ایسی زمین کی پیداوار میں 20واں حصہ یعنی نصف عشر واجب ہوگا۔ اگر نہروں پر حکومت کی طرف سے ٹیکس نہ ہو تو دیکھا جائے گا اس نہر کا پانی زمین تک پہنچانے کے لیے نالہ وغیرہ بنانے میں محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہو یا اس پر مالی خرچہ آتا ہو تو اس کی پیداوار میں بھی 20واں حصہ یعنی نصف عشر واجب ہوگا۔ لیکن اگر نہر زمین کے قریب ہو اور نہر کا پانی زمین تک پہنچانے کے لیے نالہ وغیرہ بنانے میں مشقت نہ کرنی پڑتی ہو تو اس کی پیداوار میں 10واں حصہ یعنی پورا عشر واجب ہوگا۔ اگر ایک انسان کے پاس 40 بکریاں ہوں، اس پر کوئی محنت نہیں کر رہا یعنی اس پر کوئی خرچہ نہیں آ رہا، باہر سے بکریاں چرا رہا ہے، تو اس پر ایک بکری کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور اگر ان 40 بکریوں پر اس کی محنت اور اس کا خرچہ آ رہا ہو تو اس پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک انسان کے پاس 5 اونٹ ہیں اور اس میں اس کا کوئی خرچہ نہیں آ رہا اور نہ محنت کرنی پڑ رہی ہے تو اس پر ایک بکری کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور اگر ان 5 اونٹوں پر اس کا خرچہ آ رہا ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک انسان کے پاس 30 گائیں یا بھینس ہوں اور اس میں اس کا کوئی خرچہ نہیں آ رہا، گائیں یا بھینس کو باہر سے چرا رہا ہے، تو اس پر 2 سال کی گائیں یا بھینس کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہوگی یا اس گائیں یا بھینس کی مساوی رقم خرچ کرنا ہوگی۔ اور اگر اس گائیں یا بھینس پر خرچہ ہو رہا ہے اور محنت اور مشقت ہو رہی ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بڑی بڑی وعیدات ہیں۔ ترجمہ: وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کیے رکھتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا: ترجمہ: اس شخص کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا اور اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔